السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج بات ہوگی سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرے پاکستانیوں، اگر ہم سارا دن میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں تو سارا دن کی 5 نمازوں میں ٹوٹل 48 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک دن میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے 48 دفعہ یہ آیت جو ہے سورۃ فاتحہ کی وہ پڑھتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اس آیت میں ہم سب سے بڑا اقرار یہ کر رہے ہیں کہ پوری کائنات میں نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی تعریف کرتے ہیں ہم سارا دن، اس میں سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی سب تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں اس کائنات میں سب سے بڑا احسان کرتے ہوئے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور پھر آگے اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس رب کے لیے ہیں یہ تعریفیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی جو پوری کائنات میں جتنا بھی اس وقت ہے اور جتنا بھی آنے والے کل میں ہوگا یا جتنا بھی گزرے ہوئے کل میں تھا، سب کو پالنے والا، سب کا رب جو ہے، سب کا مالک جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، جب ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ساری تعریفیں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو پھر ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم مان رہے ہیں کہ تمام جہانوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے لیے یہ میری یہ تیری کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو اچھے پاکستانیوں، ہمیں جب 48 دفعہ ایک دن میں یہ اقرار کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں، تو پھر عمل کرتے ہوئے ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ یہی ہماری وہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر، آپس میں اور پھر پورے ملک میں گڑبڑ ہے۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے سے چھیننے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے سارے کے سارے معاشرے کی تباہی کا سبب بنا ہوا ہے۔ میری وہی ہے جو میرے پاس ہے، جو میں نے خرچ کر لیا، جو میں نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، اور جو میں نے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ کا راہ میں دے کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ باقی جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ سوچ ہمیں اپنانی ہوگی۔ جب ہم یہ اپنا لیں گے اور زبردستی کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، کسی چیز پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں، جو سارا دن ہم 5 نمازوں میں اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو اس جہان کا، یعنی ان ساری چیزوں کا مالک ہے، اس کے لیے ہے، جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو سچے پاکستانیوں، ہمیں اپنے تئیں سوچنا ہے۔
اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کیوں چینا جپٹی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں دوسروں کو دے کے جب رب ہمیں سارا کچھ عطا کرتا ہے تو ہم اس کی اس صفت کو، اس خوبی کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے آپ بھی دینے والے بنے، چھیننے والے نہ بنے۔ جب آپ دینے والے بنیں گے تو یہی بگاڑ جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ دوسروں کو دیتے ہوئے خوش ہونے والے بنے، دوسروں سے چھین کر خوش ہونے والے نہ بنے، تب آپ کہلائیں گے رب کی مخلوق۔ نہیں تو آپ کی جو حرکات ہیں وہ شیطان کے زیادہ قریبی ہیں، اس لیے ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے، ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سارا دن اقرار کرتے ہیں کہ میں رب کا بندہ ہوں اور رب جو ہے وہ میرا مالک ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر عمل کرتے ہوئے ہم اس کے الٹ کیوں چل رہے ہیں؟ ہم اور آپ سب لوگ، سارا پاکستان، سارے مسلمان ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا شروع کریں تو بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ جب ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کے الٹ چل رہے ہیں تو پھر رزلٹ بھی الٹ ہی آئے گا۔ تو اب آتے ہیں اپنی روٹین کی گفتگو کی طرف۔ میرے پاکستانیوں، ہم نے عہد کی نہیں کرنا، عمل کرنا ہے، سچ بولنے کا۔ ہمیں صرف عہد نہیں کرنا جھوٹ سے بچنے کا، صرف عہد نہیں، عمل، جھوٹ بولنا مکمل طور پر چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں صرف یہ عہد ہی نہیں کرنا کہ ہم آئندہ سے کسی کے خلاف کوئی بات کر کے اپنے آپ کو غیبت میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ عمل کرنا ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، جب بھی کرنی ہے کسی کی عدم موجودگی میں تو اس کی تعریف ہی کرنی ہے، اس کو اچھا ہی کہنا ہے، اس کی اچھائیوں پہ تبصرہ کرنا ہے، تو یا پھر چپ رہنا ہے۔ اپنے کارناموں پہ تبصرہ کیجیے، اپنے آپ کو سوچئے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، کیسے میں اس معاشرے کے، اس اپنے پیارے مذہب اسلام کے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے کام آ سکتا ہوں، کیسے میں اپنے پاکستان کا نام اونچا کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنے خاندان میں مزید بہتریاں لا سکتا ہوں۔ ہمیں اس پر سوچنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ جب ہم اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیں گے اور پھر غور کرنے کے بعد عمل شروع کر دیں گے تو یقیناً بہتری آئے گی، کیونکہ ہم سارا دن میں 48 دفعہ یہ جملہ بولتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب ہم اس پر غور کر کے زندگی گزاریں گے تو یقیناً بہتریاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے عمل میں کامیابی دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔